امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ چونکہ یہ معاہدہ لوزان میں طے ہوا، اس لیے اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی اور قبرص اور عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے دونوں ممالک کی سرحدیں کو الگ کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے نکال بار کرنے کے بعد نئی ترک جمہوریہ نے معاہدہ سیرے کو مسترد کر دیا۔ تاہم 20 اکتوبر 1922 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور ایک طویل بحث و مباحثے کے بعد کانفرنس ایک مرتبہ پھر 4 فروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی۔ اسی طرح 23 اپریل کو دوبارہ آغاز ہوا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کی شدید احتجاج کے باوجود 24 جولائی کو 8 ماہ کے طویل مذاکرات کے بعد اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ پورے 100 سال کے لیے کیا گیا اور جو 2023 کو ختم ہو جائے گا۔ اس معاہدے سے ترکی کو کافی حد تک نقصانات ہوئے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد ترکی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس معاہدے نے یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدوں کو ختم کر دیا۔ اور یاد رہے کہ ترکی وہ اسلامی ملک تھا جس نے 625 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ کائی قبیلے کے ارطغرل غازی کی بہادری نے اسلامی دنیا کا سر فخر سے بلند کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، لیکن اس معاہدے سے سلطنت عثمانیہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کی معیشت اور دیگر امور پر پابندیاں عائد کر دی گئی۔ ترکی کی خلافت کو ختم کر کے اسے ایک سیکولر ملک قرار دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت کی تمام مملکات کو ضبط کر دیا گیا تھا، جس میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی، اور اسلامی نظام کو تقریباً ختم ہی کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ عربی زبان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس معاہدے کے تحت ترکی نہ ہی اپنی زمین پر پٹرول نکال سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک پر پٹرول نکال سکتا ہے، بلکہ اسے 100 سال تک پٹرول امپورٹ کرنا ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت باسفورس کو ایک عالمی سمندر قرار دیا گیا اور 100 سال تک ترکی یہاں پر آنے والے کسی بحری جہاز سے ٹیکس نہیں لے سکے گا۔ اور اس کے علاوہ کئی شرائط شامل تھی جس نے ترکی کی معیشت پر کافی اثر انداز کیا۔ اور جیسے جیسے 2023 قریب آتا جا رہا ہے تو یہودیوں کی سازشیں بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور جولائی 2023 میں 100 سال معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی اپنا تیل نکالنے اور فروخت کرنے میں آزاد ہوگا، جس سے ترکی کی معیشت مضبوط ہوگی۔ وہ ایک امیر ترین ملک بن جائے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر مسلمان ممالک کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک مضبوط اسلامی بلاک بنا سکتا ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مغرب کو اس بات کا بھی خوف ہے کہ ترکی معاہدے کے خاتمے کے بعد خلافت عثمانیہ کی بحالی کی کوششیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مغربی ممالک اس معاہدے کے ختم ہونے سے پریشان ہیں۔ اس کے بعد 2023 کے بعد کا ترکی مسلم امہ کے لیے ایک مرتبہ پھر اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے اس معاہدے کا ٹائم ختم ہونے کو آ رہا ہے تو یہودیوں کی سازشیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور حال ہی میں ایک سازش کے تحت ترک افواج کو وہاں کی حکومت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، لیکن ترکی کی زندہ دلانے عوام نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔